قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. محترم ناظرین اکرام، نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 1 سال حج پہ جا رہا تھا. بہت سے رفیق ساتھ تھے. چلتے چلتے ایک مرتبہ مجھ پہ تنہائی کا غلبہ طاری ہوا. میرے دل میں تقاضا ہوا کہ سب کا ساتھ چھوڑ کر اکیلے چلوں. بے شک میں نے اس راستے کو چھوڑ دیا جس راستے پر سب چل رہے تھے اور ایک دوسرا تنہائی والا راستہ اختیار کر لیا. اور میں 3 دن اور 3 راتیں برابر چلتا رہا. نہ تو مجھے اس وقت کھانے کا خیال آیا اور نہ ہی پینے کا، اور نہ ہی کوئی دوسری حاجت پیش آئی. 3 دن اور 3 راتیں چلنے کے بعد میں ایک ایسے جنگل میں پہنچ گیا جو بہت ہی شاداب، سرسبز اور ہر قسم کے پھل اور پھول اس میں لگے ہوئے تھے اور بہت ہی بڑے مہکدار تھے. اس کے بیچ ایک چشمہ تھا. مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ تو کوئی جنت ہے اور میں سخت حیران ہو گیا، اور حیرت کے عالم میں سوچنے لگا کہ میں کس طرح سے جنت میں آ پہنچا. میں اس وقت اسی فکر و عالم کی سوچ میں تھا کہ ایک جماعت آتی ہوئی نظر آئی جن کے چہرے تو آدمیوں کے جیسے تھے اور ان پر مرکہ چادریں اور خوشنما لنگیاں تھیں. ان لوگوں نے آ کر مجھ کو گھیر لیا اور مجھ کو سلام کیا. میں نے ان کو سلام کا جواب دیا اور کہا کہ تم کہاں؟ میں کہا. پھر مجھے خیال آیا یہ تو جنات کی قوم ہے. اتنے میں ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم میں ایک مسئلہ اختلاف ہو رہا ہے اور ہم جنات میں سے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری مدد کرو. جنہوں نے بیت القبا کی رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک کا کلام سنا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھنے کی آواز نے ہمیں دنیا کے سارے کاموں سے چھٹکارا دلا دیا اور یہ جگہ اللہ عز و جل شانہ نے ہمارے لیے مزین فرما دی ہے. پھر میں نے پوچھا کہ ایک اس جگہ سے وہ جگہ کتنی دور ہے جہاں میں نے اپنے سفر کے ساتھیوں کو چھوڑا تھا. میرے اس سوال پر ایک شخص نے ان میں سے تبسم کرتے ہوئے کہا کہ ابو الاسحاق، اللہ عز و جل شانہ کے بھی بہت عجیب بھید ہے. اس جگہ تمہاری قوم کا بھی کوئی شخص بحیث اس ایک آدمی کے نہیں آیا. ایک نوجوان تمہاری جنس سے آیا تھا، اس کا یہاں انتقال ہو گیا تھا اور یہ دیکھ کر اس کی قبر یہ ہے. اس کی قبر میں نے دیکھی کہ اس پر پانی کے تالاب کے کنارے تھی. اس کے گرد چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں ایسے پھول لگے رہے تھے کہ میں نے ایسے پھول زندگی میں کبھی نہ دیکھے ہوں. پھر وہ جن کہنے لگا کہ اس جگہ کے اور اس کے درمیان اتنے مہینوں کا یا اتنے برسوں کا راستہ ہے. ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ اچھا اس نوجوان کا حال مجھے بتاؤ. میں ان میں سے ایک کا سننا چاہتا ہوں کہ ہم اس چشمے کے کنارے بیٹھ کر عشق کے بارے میں بحث کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر ہم کو سلام کیا. ہم نے اس سلام کا جواب دیا. ہم نے پوچھا کہ اے نوجوان کہاں سے آئے ہو تم؟ اس نوجوان نے کہا کہ شہر نیشا پور سے آیا ہوں. ہم نے پوچھا کہ اس شہر کو چھوڑے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ اس نے کہا کہ 7 دن ہو چکے ہیں. ہم نے کہا کہ اس شہر سے کس ارادے سے چلے تھے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد سنانا چاہتا ہوں. ترجمہ: اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اپنے پروردگار کی فرما برداری کرو قبل اس کے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ پہنچے، پھر اس وقت تمہاری کسی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچے گی. ہم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ عذاب کیا ہے اور عذاب کیا ہے؟ اس نے بیان کرنا شروع کیا اور جب عذاب بیان کرنا شروع کیا تو ایک چیخ ماری اور مر گیا. ہم لوگوں نے اس کی قبر یہاں بنا دی ہے. ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے اس قصے سے بڑی حیرت ہوئی. اس کے بعد اس نوجوان کی قبر کے نزدیک کیا
تو میں نے اس کے سرہانے نرگس کے پھولوں کا ایک بہت بڑا گلدستہ رکھا۔ اس کی قبر پر یہ لفظ لکھے ہوئے تھے، یہ اللہ کے دوست کی قبر ہے جو غیرت کا قتل کیا ہوا تھا، اور نرگس کے ایک پتا عنابت کی تفسیر لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو پڑھا۔ اسرناد نے مجھے اس کا مطلب پوچھا، میں نے اس کا مطلب بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور مزے میں لوٹنے لگے۔ جب اس سے انہیں سکون سا ہوا تو کہنے لگے کہ ہمارا وہ مسئلہ جس پر جھگڑا تھا حل ہو گیا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر مجھ پر کچھ خنودگی سی آئی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں مسجد عائشہ کے پاس تھا اور میرے کپڑوں میں سے پھولوں کا ایک گلدستہ کی خوشبو آ رہی تھی جو 1 سال تک میرے پاس رہا۔ 1 سال تک اس میں کوئی تغیر نہ ہوا۔ اس کے چند ایام بعد وہ خود بخود گم ہو گیا۔